تو مجذوب کا ایک باطنی جو پہلو ہے، نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی توجہ اسکیٹرڈ ہوتی ہے، ہاں اس کی توجہ منتشر رہتی ہے۔ اب جو اس سے ملنے کے لیے آیا ہے، چونکہ اس کی توجہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے نا، تو آپ اگر اس کی توجہ کی زد میں آ گئے تو مجذوبی رنگ چڑھ جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو مجذوب ہوتے ہیں نا، ان مجذوبوں کے پاس جانا خطرے سے خالی اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی باطنی توجہ سے یہ آنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ، جیسے ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس کو اپنے گھر میں ٹائڈی اپ کرنے کی عادت ہے کہ بھئی کتاب بھی یہیں رکھی ہے اور پین بھی یہیں رکھے ہیں، سارا سامان جو ہے ایک جگہ رکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے یعنی ڈسپلن نہیں آتا ان کو، یہ کتاب ادھر پڑی ہوئی ہے، پین جو ہے ادھر پڑا ہوا ہے، اور جو ہے ہو سکتا ہے انک پاؤڈر باتھ روم میں پڑی ہوئی ہو، کپڑے جو ہے وہ ٹب میں پڑے ہوئے ہوں، خود پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مجذوب ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ، توجہ اور جذبات بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مرکز پر نہیں ہوتے۔ مجذوب کی سوچ، جذبات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے اب مظہر بھائی ہیں، ان کی سوچ، جذبات بکھرے ہوئے ہیں، ایک لمحے میں جوش آئے گا، دوسرے لمحے میں نیچے۔ یہ باطن کا جو ہے نا مس کوآرڈینیشن ہے۔ جب تمہارا ہر لطیفہ الگ الگ نور نکالے تو کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ اب جس طرح عورت کی چھاتی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ پرانے زمانے میں تو کپڑا باندھتے تھے تاکہ ہلے نہ، اور اس زمانے میں تو مخصوص ایک یعنی انڈر گارمنٹ آ گئے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے اب وہ رہتے ہیں انٹیکٹ۔ اگر نہ کچھ باندھیں وہاں پر تو ہلتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر لطائف ہیں، یہاں سے بھی نور بن رہا ہے، لطیف یہاں سے بھی بن رہا ہے، یہاں سے بھی بن رہا ہے۔ اب اگر ان کو نور کے دھاگے سے باندھا ہوا نہیں ہے، کوآرڈینیٹ نہیں کیا ہوا ہے، تو پھر اس کی توجہ بکھری ہوئی ہے۔ تو یہ لطائف جو ہیں، اس کو یاہو کے تصور سے باندھا جاتا ہے۔ یاہو کے تصور سے ان کو جیسے سوئی اور دھاگے سے کپڑے سیتے ہیں نا، اسی طرح باطنی سوئی اور دھاگوں سے ان سب کو باندھ کے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان سب کا نور ایک دوسرے سے پاس ہوتا رہے۔ اچھا، اب آپ کے دل کے اوپر کوئی القاء آتا ہے تو آپ کی زبان سے نہیں نکلتا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ لیکن ایک وہ آدمی جو درجہ کمال پہ پہنچا ہے، ذاکر ہی ہے ابھی لیکن وہ درجہ کمال پہ پہنچا ہے، اس کے لطائف جو ہے نا کوآرڈینیٹڈ ہیں، بند ہیں، اس کے لطائف کوآرڈینیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہیں، لہٰذا اس کا القاء آیا تو زبان سے نکل رہا ہے۔ اب گفتگو کے دوران کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے کبھی کہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ باتیں آپ کے قلب پر بھی آتی ہوں، لیکن آپ کے سینے میں کوآرڈینیشن نہیں ہے باطنی، یہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، لہٰذا وہ بات یہیں آئی اور یہیں رہ گئی۔ تو اسی طرح آپ لوگ ہیں، جیسا یہ امجد ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، وہ جو قلب کے ہے وہ وہیں رہ گیا، جو روح کے ہے وہ وہیں ہے، جو انا کے ہے وہ وہیں ہے، تو یہ توجہ نہیں کر سکتا۔ مظہر بھائی ہیں، یہ لطیفہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، نور سب میں ہے، توجہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ان کے اوپر لطیفہ قلب کا غلبہ ہے، یہ قلب کی باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد لطیفہ روح کا غلبہ ہو تو جو قلب کی باتیں آدھے گھنٹے پہلے ٹویٹر پہ لگائی تھی، ٹک ٹاک پہ، وہ کہیں گے ابھی یہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کس نے کہا یہ، کیونکہ اب روح کا غلبہ ہے۔ لیکن جب کوآرڈینیٹڈ ہو جائیں گے لطائف تو پھر یکساں توجہ رہے گی۔ تو مجذوب کا ایک باطنی جو پہلو ہے، نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی توجہ اسکیٹرڈ ہوتی ہے، اس کی توجہ، ہاں اس کی توجہ منتشر رہتی ہے۔ اب جو اس سے ملنے کے لیے آیا ہے، چونکہ اس کی توجہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے نا، تو آپ اگر اس کی توجہ کی زد میں آ گئے تو مجذوبی رنگ چڑھ جائے گا۔ اچھا، تو لوگوں کو اپنی توجہ سے اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات تو سنو، وہ تو کام کی بات ہے، سرکار نے ہم کو بھی تو ایک حکم دیا نا کہ تم لوگوں پر ہمارا رنگ چڑھاؤ، تو وہ جو رنگ چڑھانا ہے وہ بھی تو اس توجہ کے ذریعے ہی ہے نا۔
کبھی نظر کے ذریعے، زیادہ تر تقریر کے ذریعے اور چھونے کے ذریعے بھی. تو وہ جو رنگ چڑھانا، سرکار کے رنگ میں رنگنا ہے، وہ یہی کام ہے جس کی آج ہم تشریح کر رہے ہیں. توجہ کا شکار ہونا. تو یہاں آنے کا سب سے بڑا جو آپ کو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور توجہ کے اثر آ کے آپ سرکار کے رنگ میں رنگ جائیں گے. سرکار کا رنگ چڑھ جائے گا. اچھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ توجہ کے ذریعے کسی بھی بندے کو اپنے رنگ میں رنگ سکتے ہیں، نمبر 1. اور پھر اپنے اخلاق سے اس کو متخلق کر سکتے ہیں. جیسا کردار آپ کا ہے ویسا کردار اس کا بنا دیں. ہائے ہائے ہائے، یہ معمولی بات ہے کیا؟ اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیں اور اپنے اوصاف سے اس کو متصف کر لے. جو اوصاف، جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں، جو وصف آپ کے اندر، جو کیریکٹرسٹکس آپ میں ہیں، یو کین mirror those characteristics in them. Your victims. وکٹمس تو میں نے ایسے کہا، ڈسائپلس میں کچھ اٹھائے گرے بھی ہوں گے نا جو اس طرح کی کوشش کریں گے تو ان کے تو وہ وکٹم ہی ہوں گے نا.